آج ہمارے کاروبار بھی خطرے میں پڑ گئے، آج ہمارے کاروبار بھی نقصان کر رہے ہیں، آج پریشان ہے، بے برکتی ہے، تنگ دستی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بتائیے ہم نے اس تنگ دستی لانے میں ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ ہمارے اپنا کردار کیا ہے؟ ہمارا اپنا کام کیا ہے؟ پھر اس کے بعد نماز کا نہ پڑھنا، نمازوں سے دور، روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، کھیل تماشوں میں گم ہونا۔ اور یہی وجہ ہے، اس کی ایک یہی وجہ ہے کہ آج جو ہم پر حکمران مسلط ہوئے ہیں یا جو ہو کر چلے گئے، جن کی لوٹ مار کی کہانیاں ہم سنتے رہتے ہیں، جن کا حکومت میں آنا ان کا مقصد ہی حکمرانی کرنا ہے اور اس کے مزے لینا ہے، ان کا نشہ ہے، ان کو ایسا نشہ لگا ہوا ہے ان حکمرانوں کو کہ چاہے کتنا ہی کوئی ان کو برا کہے، الزامات لگتے رہیں، یہ پھر بھی بار بار آتے رہیں گے، کیونکہ اس کا نشہ لگا ہوا ہے، منہ کو ذائقہ لگا ہوا ہے، اس کی لذت ایسی ان کو منہ کو لگ گئی ہے کہ وہ اسی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، خود بھی بنیں گے، اپنی نسل کو بھی اسی راستے پر ڈالتے جائیں گے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے جب حکمران ہم پر مسلط ہیں کہ جن کو نمازیں بھی پڑھنا نہ آتی ہو، جن کو اسلام کے بارے میں بھی صحیح آگاہی نہ ہو، تو یہ اللہ کا قانون کیسے اس ملک میں نافذ کریں گے؟ جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، جس کے لیے 10 لاکھ کے آس پاس جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، قربانیاں پیش کی گئی کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام ہوگا، ریاست مدینہ کی طرز پر یہاں پر خدمت ہوگی، یا اسلام ہوگا، اسلام کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، ان کے لیے قربانی دے دی گئی۔ لیکن آج مسلط وہ ہیں کہ جنہیں نماز بھی پڑھنا نہیں آتی، اور ان میں کتنے ہیں جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ ان کے چہرے بتاتے ہیں ان کی پسند کیا ہے، ان کی پسند ان کے حلیے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پسند ہے جو یہود و نصارہ کے جو لباس ہیں، ان کے پسندیدہ لباس ہے، ان کے بالوں کے اسٹائل، یہود و نصارہ کے جو بالوں کے اسٹائل ہیں، ان کے اسٹائل اسی طرح کے ان کے بالوں کے اسٹائل ہیں۔ ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں، یہودیوں اور مجوسیوں جیسی صورتیں انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ پسند ان کو کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے طرز کے مطابق چلتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا سب کچھ انہی کے مطابق ہے۔ یہ تو آتے ہی اس کے اندر اسی لیے ہے کہ ہم ان کو راضی کریں، یہ یہودی ہم سے خوش ہو جائیں، یہ عیسائی ہم سے خوش ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی کا نظام ہمارے ملک میں بھی نافذ کیا ہوا ہے، تاکہ ہم پر کوئی آنچ نہ آئے، خوش رہیں کہ ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری پسند کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا قانون نافذ نہیں کیا جاتا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا قانون آج تک یہاں پر نافذ ہے، اور اسی قانون کے مطابق پورا معاشرہ چلتا ہے۔ پھر سود کا لین دین، ہمارے یہاں کی معیشت سود کے اوپر ہے، سود کے اوپر، اور ہمارے بڑے تو لیتے ہی لیتے ہیں، ہمارے عوام بھی جو ہے وہ بھی سود کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اور پچھلے بیان میں بھی میں نے کہا تھا کہ نوجوانوں کے لیے ایک روزگار کی اسکیم شروع کی جا رہی ہے، حکومت روزگار کے مواقع فراہم کرے گی، اس کے لیے ان کو قرضے دیے جائیں گے، 5 لاکھ روپے کا قرضہ دیا جائے گا، اور یہ قرضہ جو ہے 3% سود پر دیا جائے گا۔ سود کی دم ساتھ میں ضرور لگائی ہوئی ہے، ایسے نہیں دیا جا رہا ہے، سود پر دیا جائے گا۔ ہمارا اسٹیٹ بینک جو قرض دیتا ہے اس کی شرح سود اس وقت میرے خیال میں 8 یا 9% ہے۔ جس کا نظام اس سود کے اوپر ہو، جس کی معیشت سود کے اوپر ہو، جس کا نظام، جہاں پر نظام عیسائیوں والا ہو، بتائیے وہ حکومت یا وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ ہمیشہ ان کے آگے جھکا رہے گا، عیسائیوں کے آگے یہ جھکا رہے گا، یہ دبا رہے گا، اس کا سر دبا رہے گا، یہ کسی قابل نہیں ہے، کیونکہ ہم عیاشیوں میں پڑ گئے، ہم غفلت میں پڑ گئے، ہم اپنے مزے میں پڑ گئے، ہم سیاست میں بھی جاتے ہیں تو کمانے کے لیے جاتے ہیں، دولت کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک وہ تھے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کم وظیفہ لینے والے. اور آپ کا وظیفہ میں نے سنا ہے کہ کیا تھا کہ آپ کو بیت المال سے سالانہ 2 جوڑے کپڑے کے ملتے تھے, اور وہ جوڑے جو استعمال کرتے اس میں بھی 17 پیبند لگے ہوئے تھے. ایک وہ تھے. اور آج ہمارے یہاں پر جو آتا ہے وہ مالدار سے مالدار بنتا چلا جاتا ہے, دولت مند سے دولت مند بنتا چلا جاتا ہے. جبھی تو انہوں نے خدمت کی, اتنے بڑے رقبے پر فتح حاصل کر لی. اسلام بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, پھیلتا گیا, پھیلتا گیا, پھیلتا گیا, پھیلتا گیا. اور کیسا روب اور دبدبا تھا. 17 پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنا ہوا شخص, اس کے سامنے جب بڑے بڑے حکمران آتے تھے لرزہ طاری ہو جاتا تھا, ان کے نام سے خوف طاری ہو جاتا تھا. اور خوف خدا کیسا, آخرت کی فکر کیسی, رب کی بارگاہ میں جواب دہی کی فکر کیسی کہ ایک دن رو رہے ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں. ساتھیوں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ ایک بکریوں کا ریوڑ ایک پل سے گزر رہا تھا. اس پل سے گزرتے گزرتے وہ پل ایک جگہ سے شکستہ تھا, جس کی وجہ سے ایک بکری کا پیر اس جگہ پر پڑا اور پیر اس میں گھس گیا, جس کی وجہ سے اس بکری کا پیر ٹوٹ گیا. مجھے فکر لگی ہے کہ کل قیامت میں میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے عمر, تیری خلافت کے اندر ایسا پل تعمیر تھا کہ جو شکستہ تھا, جس میں ایک بکری کا پیر ٹوٹ گیا, تو میں اس کا جواب کیا دوں گا؟ یہ فکر تھی. اور آج کورونا کے نام کے اوپر لاک ڈاؤن کر دو, بھوکے مر جاؤ. کورونا کے نام پر کتنی خودکشیاں کر لی گئی, گھروں پر خودکشی, لوگ معاشی طور پہ پریشان ہو گئے, حالت خراب ہو گئی ہے, بھوک کے افلاس ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, کیسے خرچہ پورا ہوگا, کیسے گھر ہمارا چلے گا, پریشان حال ہے, دل نہیں لگ رہا, سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے. لیکن ہمارے ان حکمرانوں کو آپ دیکھیں, بڑی زبردست پریس کانفرنس کرتے ہوئے آپ دیکھو گے ان کے چہرے پہ اطمینان, سکون, اس لیے کہ ان کے گھر بھرے ہوئے ہیں. یہ ڈاکٹرز کی پریس کانفرنسیں ہوتی ہے, بڑے سکون کے اندر ہوتے ہیں, مزے سے کہہ دیتے ہیں لاک ڈاؤن لگاؤ نا, مر جاؤ گے مر جاؤ گے. ان کو ڈبل تنخواہیں ملی, ان کو الگ اسپیشل بونس دیا گیا, پتہ نہیں نہ جانے کیا 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 گیا. اور لاشوں کے سوداگر بھی سنا یہی ہے, ہاسپٹل میں جاؤ کورونا کے نام پر, چاہے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, جب اس کی لاش گئی کورونا ہو گیا تھا اس کو, اب لاش نہیں ملے گی, اب پیسے دے کر رشوت دے کے لاش ملے گی. یہ لاشوں کے سوداگر ہے, حقیقت میں یہ لاشوں کے سوداگر ہیں. جب ہی آ کر جا کر بیانات ایسے, ان کے سکون ہے, چین ہے ان کے چہروں کے اوپر. ان سے پوچھیں کہ ایک دکان کے اوپر ایک شخص جو جا کر سیل میں نہیں کرتا ہے, اس کی دکان بند ہو جائے گی تو اس کا سیٹ اس کو تنخواہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا. وہ پریشان حال ہے کہ میرا گھر کیسے چلے گا. ایک عام مزدور ہے, ایک ٹھیلا لگانے والا ہے, وہ سوچتا ہے, ان کے ٹھیلے الٹ دیے گئے. آج میں نے خود دیکھا, ٹھیلے لگے ہوئے تھے الٹے جا رہے تھے. آج مجھے بتایا گیا, میں نے دیکھا نہیں, مجھے بتایا گیا کہ ان کے ٹھیلے الٹ دیے گئے. اور بڑی مطلب ایک ظلم و جبر کی کہانی ہے, الٹ الٹ کے پھینکے جا رہے ہیں. اور زیادہ اس نے کچھ کیا تو اس کے جو کپڑے جو پڑے ہوئے تھے اٹھا کر روڈوں کے اوپر پھینک دیے گئے, اس پر گاڑیاں چلنے لگ گئی, اس غریب کے سامان کو پھینک دیا گیا. وہ ٹھیلا بھی لگاتا ہے تو رشوت دے کے لگاتا ہے, اور وہاں پر جب ٹھیلا لگتا ہے پھر اس کے بعد جا کر اس نے کچھ کما کر گھر کا گزر بسر کرنا ہے. آج اس کا ٹھیلا نہیں لگا, کیا گھر میں دے گا, کیا کرے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا, یا تو گھر میں خودکشیاں ہوگی یا پھر بھوکے مریں گے. اور بھوکا مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, پھر ڈاکے پڑیں گے, چوریاں ہوگی, چوریاں ڈکیتیاں یہ بڑھ جائے گی. لیکن ہمیں کہاں پڑی ہے, ہمیں کہاں فکر لگی ہے. ہم تو ایئر کنڈیشن کے اندر دور دور فاصلوں سے بیٹھے ہوئے ماسک لگا کر اپنی تقاریر کرنے سے ہی ہم کو فرصت نہیں ہے, پھر بھی ان کو کورونا لگ جاتا ہے. اور وہ غریب مجمع کے اندر گھومتے پھرتے بھی جا کے اس کو کورونا نہیں لگتا, کیونکہ اتنے نازک ہیں, ان کے جسم اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ ان کو ذرا سا بھی ایک وائرس اڑتا ہوا جاتا ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں. یہ نہیں رہ سکتے. یہ ایئر کنڈیشنوں میں رہنے والے لوگ ہیں, یہ باہر جب جاتے پسینوں میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے ذرا سی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی. یہ بیٹھیں گے بھی تو گاڑی کے اندر ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھے رہیں گے, باہر نہیں نکلیں گے.
اگر کسی میت کے ساتھ قبرستان چلے جائیں نا تو ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر بیٹھے رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے. کیوں؟ برداشت ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اب ایسے لوگ کہ جس سے ذرا گرمی برداشت نہ ہوتی ہو، ذرا سی سردی برداشت نہ ہوتی ہو، یہ لوگ اس ملک کو ترقی دلائیں؟ یہ لوگ اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کریں گے؟ یہ لوگ اس ملک کو ریاست مدینہ بنائیں گے؟ کیسے ممکن؟ ان سے امید عبث ہے، ان سے امید نہیں رکھی جا سکتی.